پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید سلیم صاحب۔ اچھا بدر صاحب، ملکی معاملات کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے لوکل پالیٹکس پر بات کی جائے، لاہور کی۔ لاہور بھی لوکل پالیٹکس تو نہیں ہے نا جی، لاہور بھی ملکی سیاست ہے۔ ہاں یقیناً لاہور کا بہت اہم رول ہے۔ پوچھنا مجھے یہ ہے کہ لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں آپ کی پارٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہوتا جا رہا ہے جی؟ کو پارٹی کا کب نکل آیا ہے، یا پارٹی کو پیت نکل آئی ہے، یا پارٹی کے مٹھے بیٹھ گئے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کی پارٹی میں کوئی دم خم ہی نظر نہیں آ رہا۔ ود ایکسکیوز جنید صاحب، اب آپ دو نقص اکٹھے نہ پارٹی میں نکالے، دم بھی نہیں ہے اور خم بھی نہیں ہے۔ خم تو ہے ہماری پارٹی، خم ہے جی خم ہے جی، جسے ہم مفاہمت کی سیاست کہتے ہیں، آئی مین جھکاؤ، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی ٹہنی کوئی پھل لگتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس بات کا اندازہ تو مجھے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب میں گلی میں لگی ہوئی بیڑی کے نیچے کھڑے ہو کے جھکی ہوئی ٹہنیوں سے بیڑ اتار کے کھاتا تھا۔ کیا زمانہ ہوتا تھا جنید صاحب، وہ بھی اوپر سے طائے شفیق نے آ جانا، ہماری دوڑیں لگ جانی۔ جس طرح اب اوپر سے فوج آ جائے تو ہماری دوڑیں نہیں لگ جاتی۔ بدر صاحب میں نے دم خم کا پوچھا تھا۔ جی جنید صاحب، میں دم خم کا ہی بتا رہا ہوں، خم کا تو آپ نے سن لیا اور دم کا بھی سن لے۔ انشاءاللہ آپ الیکشن تو آنے دیں، آپ کو دم بھی نظر آئے گا پیپلز پارٹی میں۔ اچھا او یس، پولنگ ڈے پہ جیالے اس طرح پولنگ سٹیشن پہ اکٹھے ہو گئے جیسے لاہور کی نیڈ میں گاڑی گر جائے تو لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ کیا مثال دی آپ نے؟ بڑا بندہ اکٹھا ہوتا ہے، بڑا بندہ اکٹھا ہوتا لیکن بدر صاحب یہ کوئی اچھی مثال نہیں دی آپ نے، ہے جی۔ یہ کوئی اچھی مثال نہیں دی آپ نے۔ دیکھیں میں نے گیدرنگ کے حوالے سے مثال دی ہے، میرا خیال ہے آپ نیڈ میں گڑی ہوئی گاڑی پہ فوکس کر اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہے کہ آپ لوگ ووٹ لیں گے؟ جی انشاءاللہ ووٹ ہی لے گے، اور آپ کا کیا خیال ہے آٹا لے گے؟ اب تو فقیر نہیں آٹا لیتا، اب تو بہت بڑی پارٹی ہے۔ ظاہر ہے آٹا آپ نے دیا نہیں تو لیں گے کس منہ سے؟ اسی منہ سے لے گے جس منہ سے نہیں دیا۔ بدر صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ الیکشن میں کیا سلوگن لے کے جائیں گے، کیا کارنامہ بتائیں گے عوام کو اپنا؟ جنید صاحب کو ایک کارنامہ ہو تو بتاؤ، کوئی ایک کارنامہ بتا دینا، کوئی ایک ہو تو بتائے نا۔ کوئی ایک بتا دینا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ہو تو بتاؤ نا۔ کوئی تو بتائیں۔ کئی کارنامے ہیں، کئی کارنامے ہیں۔ مثلاً یہ جو اپنے دور حکومت کے اس 3 سال میں ہم نے جتنا نوٹ چھاپا ہے، اتنا نوٹ چھاپا ہے، اتنا نوٹ چھاپا ہے کہ اللہ مان اللہ فیس۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ بات دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، میں اسٹیٹ بینک جو نوٹ چھاپتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ بدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے افراط زر پیدا کیا ہے، نوٹ پہ نوٹ چھاپ دیے ہیں۔ نہیں، ویسے نوٹ پہ نوٹ کوئی بھی نہیں چھاپتا، اگر نوٹ پہ نوٹ چھاپے تو نوٹ چلتا نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می بیسکس آف اکانومی، میں خود ٹیچ کرتا رہا ہوں۔ دیکھیں میں ان مشینوں کی بات کر رہا ہوں جن پہ نوٹ چھپتا ہے، اگر ان کو چلائے نا تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہماری حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ ہم نے ان مشینوں کو 24 گھنٹے چلایا اور زنگ آلود ہونے سے بچایا۔ اب دیکھیں جب وہ چلے گی تو ظاہر ہے ان پہ نوٹ ہی چھپے گا، کو بابا سچی سرکار کے عرس کے پوسٹر تو نہیں نہ چھپے گا، یا پھر میٹرک کا گیس پیپر تو نہیں نہ چھپے گا۔ ظاہر ہے وہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہے تو ان پہ نوٹ ہی چھپے گا۔ سو مسٹر جنید کو ایک کارنامہ ہو تو بتاؤ نا پیپلز پارٹی کا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چھوٹا کارنامہ ہے ہماری گورنمنٹ کا۔ حضور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کہاں گیا؟ بہت اچھے، یہ جو انکم سپورٹ پروگرام میں ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں وہ روٹی کپڑا اور مکان خریدنے کے لیے ہی دے رہے ہیں، کوئی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دے رہے۔ اتنے سے پیسوں سے روٹی بھی آ جائے گی، کپڑا بھی آ جائے گا، مکان بھی آ جائے گا۔ دیکھیں جنید بھائی، روٹی کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے ان پیسوں سے روٹی خریدنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اچھا وہ تو اللہ نے دے دی ہے۔ رہ گیا کپڑا اور مکان، تو ان پیسوں سے کپڑا خریدے اور شہر جا کے اسے مہنگا کر کے بیچے۔ مہنگا کر کے بیچے۔ ہاں اس میں ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، 2 گز کا 2.25 گز ناپے، اس میں بھی بڑی بچت ہوتی ہے۔ جب آہستہ آہستہ پیسے اکٹھے ہو جائے تو مکان خریدے، اور غریب آدمی جب مکان میں گھس کے کنڈی لگا کے خوشیاں بڑھائے گا۔
तो हो गया ना जी, पूरा रोटी कपड़ा और मकान, मान रहा है पाकिस्तान। बदर साहब मान रहा है पाकिस्तान नहीं, मांग रहा है पाकिस्तान। मैं माफी चाहता हूँ, आप हमारे मान के साथ गाफ लगा के हमारे नारे को गंदा न करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर जुनैद, वक्त की नज़ाकत को समझे। इलेक्शन सड़ पे हैं और थोड़ी देर के लिए अगर ये गाफ आप अपने पास रख लेंगे तो क्या हर्ज है। अच्छा चले छोड़ेंगे, बताएं बिजली का क्या करेंगे? तार नंगी करके आपको लगाऊंगा। हद हो गई है, आपको साड़ी हमारी बुराई ही याद है, को अच्छाई भी बयान कर दे। अच्छा ये आप बयान कर देना यार, ये थोड़ी अच्छाई है, आईनी तड़ामीम जो हमने कढ़ाई है, ये तो जरा देखें। ये तड़ामीम तो हमने ऐसे कढ़ाई हैं जैसे गरीबों के बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में टिंडे कढ़ाते हैं। 18वीं तड़मीम, 19वीं तड़मीम, 20वीं तड़मीम, उसके बाद ये जो जजों की बहाली है। बदर साहब जजों की बहाली का क्रेडिट अपोजिशन जमातों को जाता है, लॉयर्स को जाता है, सिविल सोसाइटी को जाता है। वो जितना मर्जी उनको क्रेडिट दे, बाल तो हमने किए हैं। कितना शौक है आपको अपने सर सेरा बांधने का। सेड़ा बांधने का शौक किसे नहीं होता मिस्टर जुनैद। मेरा एक कोट याद रखे, ये वाला कोट नहीं, ये कोट जो मैं बताने लगा। अच्छा कबड़ कोड़ा खाने के लिए, हाथ हथकड़ी के लिए और सर सेड़ा बांधने के लिए होता है। हाय हाय। और मेरा ये कोट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पिछली गली वाले दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पिछली गली का भी कोई दरवाजा है? जाहिर है कोई ना कोई होगा ना, अब यूनिवर्सिटी पीछे से बंद तो नहीं ना होगी। एक बात याद रखे, यूनिवर्सिटी का और एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा जरूर होता है। एम्बुलेंस का सटरेचर घुसाने के लिए और यूनिवर्सिटी का अगर पुलसें पड़ जाएं तो दौड़ लगाने के। नाज़रीन यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।